بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ وقال في مقام آخر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي۔ وقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر۔ قابل صد احترام سامعین کرام، میری معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آج کی اس محفل میں، اس خطبہ میں میں انشاءاللہ نماز کا ترجمہ بیان کروں گا، کیونکہ میں نے شروع میں قرآن پاک کی آیات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہی پڑھی ہیں
کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو نمازوں کو دکھلاوے کے طور پر پڑھتے ہیں اور وہ عام برتنے کی چیزوں سے بھی منع کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک ہمیں سب سے پہلا کام یہ کہ ہمیں نبی پاک نماز سکھایا کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، جس کے دل میں ایمان ہے اس کے لیے سب سے اہم موضوع آج کا موضوع ہے، نماز کو سیکھنے کا موضوع ہے، کیونکہ نماز کے بغیر نہ نجات ہونی ہے، نہ نماز کے بغیر قبر میں سکون ہے، نہ حشر میں سکون ہے، بلکہ آخرت کی زندگی بالکل تباہ و برباد ہے۔ دنیا کی زندگی بھی تباہ ہے اور آخرت کی بھی تباہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ بے نماز کی تو اللہ نے اور رسول اللہ نے ایسی ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ میں نے بے نماز کا انجام اس موضوع پر گفتگو کر دی ہے پہلے ایک جمعے میں، اس لیے آج میرا یہ موضوع نہیں ہے، آج میرا موضوع ہے نماز کا ترجمہ۔ کیونکہ جب نماز کا ترجمہ آئے گا نا، نماز کا ترجمہ آئے گا تو انشاءاللہ العزیز نماز میں خشوع و خضوع آئے گا، نماز میں عاجزی آئے گی، نماز میں دل کا حضور آئے گا، اور نماز پڑھنے میں سرور آئے گا اور لذت آئے گی۔ اور وہ نماز ہوگی کہ جو نماز بندہ سمجھے گا کہ یار یہ میں احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوں، میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہوں جو میرے رزق کا بھی وہی مالک ہے، میری زندگی کا بھی وہی مالک ہے، میری صحت کا بھی وہی مالک ہے، میری اولاد کا بھی وہی مالک ہے، میرے کاروبار کا بھی وہی مالک ہے، میری ہر چیز کی ڈور اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ سمجھ کے استحضار کر کے بندہ نماز پڑھتا ہے تو پھر نماز میں لطف آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے یناجی ربہ، تو در حقیقت وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایسی راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس لیے نماز خوبصورت، جس کی جتنی نماز خوبصورت ہوگی نا اس کا اتنا دین خوبصورت ہوتا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑا ہی زور دیا ہے کہ ایک بندہ آیا، اس نے نماز پڑھی، آپ سرکار مسجد میں تشریف فرما تھے، وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا کے نماز پڑھ، ابھی تو نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ پوری نماز پڑھ کے گیا تھا۔ اس نے دوبارہ نماز پڑھی، اس نے سبارہ نماز پڑھی، نبی پاک نے 3 دفعہ اس کو واپس لوٹایا۔ پھر جب چوتھی مرتبہ جانے لگا نا تو کہتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے سکھا دیجئے کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز پڑھنا سکھایا، فرمایا قیام میں کھڑا ہونا ہے، اتنا کھڑا ہونا ہے، اتنا کھڑا ہونا ہے، حتی تطمئن قائما، یہاں تک کہ تو کھڑا ہوتے ہوتے اطمینان حاصل کر لے، اور رکوع کر، ایسے رکوع کر حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ رکوع کرتے ہوئے تو مطمئن ہو جائے اور تیری کمر
اور تیرا سر بالکل سیدھا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کے بعد جو قومہ ہے قیام بعد الرکوع، اس کے بارے میں فرمایا قم حتی تطمئن قائما، اتنا کھڑا ہو رکوع کے بعد یہاں تک کہ تو کھڑے ہوتے ہوئے اطمینان حاصل کر لے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سجدہ کرے تو پھر اتنا لمبا سجدہ کر حتی تطمئن ساجدہ۔ رسول اللہ نے پوری نماز اس کو ایک ایک رکن ٹھیک طور پر ادا کر کے سمجھایا، بتایا، پڑھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نماز بڑی دھیان سے سکھایا کرتے تھے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمارا آج کا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ لو بھائی نماز شروع کرتے، کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا اور قبلہ رخ ہونا، یہ مسائل میں نے طہارت کے مسائل میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ آج بیان کرنا چاہتا ہوں صرف نماز کا ترجمہ۔ توجہ کیجئے، نماز میں سب سے پہلی چیز آتی ہے نیت۔ سب سے پہلی چیز ہے نیت۔ میرے بھائی، نیت ہر کام کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اس لیے نیت ہونا بہت ضروری ہے۔ روزہ رکھیں تو نیت ضروری ہے، نماز پڑھیں تو نیت ضروری ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنے کا نام کوئی نہیں ہے۔ زبان سے کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے، قرآن میں ثابت نہیں ہے۔ یہ جو مروجہ ہمارے پاکستان میں الفاظ پڑھے جاتے ہیں نا، 4 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ دے، منہ طرف قبلہ شریف دے، میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ اہل علم بیٹھے ہو، سمجھدار لوگ بیٹھے ہو کہ ساری نماز عربی میں ہے تو نیت پنجابی میں کیسے آ گئی؟ نیت کے الفاظ بھی تو پنجابی میں ہونے چاہیے تھے نا، یا اردو میں کیسے ہو گئی بھائی؟ جب ساری نماز عربی میں ہے تو نیت بھی کس میں ہونی چاہیے تھی؟ عربی زبان میں ہونی چاہیے تھی۔ یا رسول اللہ کے وہ کون سے الفاظ ہیں نیت کے جن کا یہ ترجمہ ہے؟ یہ کوئی ترجمہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے بھائی۔ یہ 4 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ دے۔ ابھی میں نا پرسوں چوتھ ایک جنازے پر گیا تھا، تو وہاں پر جو جنازہ پڑھانے والے تھے انہوں نے کیا کہا جی، نیت کر لیں جی، نیت کر لیں جی، نیت کر لیں جی۔ 3 دفعہ نا انہوں نے نیت دہرائی۔ 4 رکعت 4 تکبیر نماز جنازہ واسطے اس میت دے، منہ طرف قبلے دے، یہ ہے وہ ہے، سارا کچھ کیا، لیکن اس کے بعد نا صرف 2 منٹ میں، کتنے منٹ میں پورا جنازہ وہ پھڑکا کو پرا مارے ہیں، نہ سورۃ فاتحہ پڑھی، نہ جناب نبی پاک پر درود پڑھا، نہ وہ جو بیچارہ پڑا ہوا غریب اس کے لیے کوئی دعا پڑھی، کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یار کیوں اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ مذاق کر رہے ہو ہیں؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں، نیت جو ہے نا وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کس کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کر لی، اب دیکھیں نا آپ سب گھر سے آئے، اللہ آپ کا نا قبول فرمائے، آپ سب آئے ہیں، مغرب کی نماز کی نیت سے آئے، کیا ہے دل میں ارادہ، کیا کرنے آئے؟ جمعہ پڑھنے آئے نا، جمعہ پڑھنے آئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، نیت کر کے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر،
اللہ اکبر حذو منکبیہ، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے، او فروع اذنیہ، یا کانوں کے برابر یا کندھوں کے برابر۔ لب یہ کان پکڑنے والا طریقہ جو ہے نا، میں نے تو کسی حدیث میں نہیں پڑھا، اگر آپ کو کہیں سے معلوم ہونا تو مجھے ضرور بتانا کہ اللہ اکبر، یہ مجھے طریقہ کہیں نہیں معلوم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ حذو منکبیہ، حذو منکبیہ او فروع اذنیہ۔ ہر حدیث میں تو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے، اب آج کل پڑھاتا ہوں، مجھے 4-5 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ، بخاری بھی پڑھاتا ہوں اللہ کے فضل سے، اور بھی اسباق پڑھاتا ہوں، فقہ کی کتابیں بھی پڑھاتا ہوں۔ اچھا، فقہ کی کتابوں میں بھی میں نے کہیں نہیں پڑھا، فقہ حنفی کی کتابوں میں، نہ ہدایہ میں، نہ کنز الدقائق میں، نہ قدوری میں کہ کانوں کو ہاتھ لگانا ہے اللہ اکبر، ایسے نہیں کرنا، بلکہ کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد پھر اب ہاتھ باندھنے کا بھی مسئلہ ہے، کئی کہتے ہیں ہاتھ بالکل چھوڑ دینے، کوئی کہتے ہیں تحت السرہ، تحت السرہ دنی کے نیچے، کوئی کہتے ہیں فوق السرہ دنی کے اوپر، اور علی صدرہ سینے کے اوپر۔ کتنے طریقے ہو گئے ہیں میرے محترم بھائیوں۔ ایک بات یاد رکھنا، مجھے اہل حدیثوں نے بخشوانا نہیں، نہ مجھے دیوبندیوں نے پار لے کے جانا ہے، اور نہ ہی بریلوی بھائیوں نے مجھے میری قبر میں میرے ساتھ لیٹنا ہے۔ قبر میں نے اکیلے ہی جانا ہے، اس لیے میں ممبر رسول پر کھڑا ہوں اور قرآن پاک میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ میں وہ بات کروں گا جو صحیح احادیث میں ہے۔ ایک ہوتی ہیں ضعیف احادیث، ایک ہوتی ہیں صحیح احادیث۔ جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وہ تو 100% کیا 110% صحیح ہے، لیکن راویوں کی وجہ سے نا، دیکھیں نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ چبرجی میں نا بارش ہوئی ہے، 2 بندے آتے ہیں، ایک کہتا ہے اولے پڑے ہیں، دوسرا کہتا ہے جی صرف بارش ہوئی ہے۔ اب دونوں بندوں نے آ کے مجھے خبر دی ہے، میں دیکھوں گا کہ ان میں سے نیک کون ہے، متقی کون ہے، سچا کون ہے، دیانتدار کون ہے، یہی دیکھوں گا نا۔ تو اسی کو کہتے ہیں ضعیف۔ ضعیف تب کہتے ہیں جب بیان کرنے والا جو ہو نا وہ کمزور ہو، حافظہ اس کا کمزور ہو، سکہ نہ ہو، تو اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ اور صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بیان کرنے والے سارے ہی سکہ ہو، حفاظ ہو، ذہین ہو، عالم دین ہو۔ تو ظہیر الدین بابر آج آپ کو نماز کا طریقہ وہ بتائے گا جو صحیح احادیث میں ہے۔ جو کہاں ہے؟ صحیح احادیث میں۔ کوئی مجھے بریلویوں نے نہیں بخشوانا یا وہابیوں نے مجھے پکڑ کے جنت میں نہیں لے جانا، میں نے اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے میں کسی مسلک کی نماز بیان نہیں کرنے لگا ہوں، میں رسول اللہ کی نماز بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھا کرو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو۔ جنہوں نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں آج ان کی نماز بیان کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ باندھنے کے بارے میں جتنی روایتیں ہیں میں نے سب کی تحقیق کی ہے۔ ہاتھ چھوڑنے والوں کے دلائل بھی دیکھے ہیں، یہاں باندھنے والوں کے دلائل بھی دیکھے ہیں، یہاں باندھنے والوں کے دلائل بھی دیکھے ہیں، لیکن اللہ کی قسم جو صحیح بخاری شریف میں روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے رسول ہاتھ باندھتے تھے علی صدرہ، اپنے سینے پر۔ کہاں باندھتے تھے؟ سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے اللہ کے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں۔ ویسے بھی یار بندہ معیوب، ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ اصل میں اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ اب کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگے یا میں کسی سے معافی مانگوں اور اس طرح نہیں کروں گا، یار معاف کر دے یار، ایسے کروں گا؟ وہ کہیں گے یار ویسے ہی بندہ معیوب لگتا ہے نا ایسے کرتے ہوئے، کیسے کروں گا کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ویسے بھی جو ہمارے بھائی یہاں ہاتھ باندھتے ہیں نا، ان سے پوچھیں نا کہ یار آپ کی بیوی ہاتھ کہاں باندھتی ہے، آپ کی امی ہاتھ کہاں باندھتی ہے، آپ کی بیٹی کہاں ہاتھ باندھتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہاں باندھتی ہے۔ تو بھائی جس وہ کہاں اس کا
حوالہ ہے بھائی جس حدیث میں یہاں ہاتھ باندھتی ہیں بیبیاں اسی حدیث میں مردوں کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ہاتھ باندھنے کا کوئی طریقہ حدیثوں میں نہیں آیا ہے۔ اس لیے مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہتے ہیں عورتیں سجدے میں ایسے جائیں اور رکوع میں ایسے جائیں اور قیام ایسے کریں، نہیں میرے بھائی، عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح رسول اللہ نماز پڑھتے تھے عورتوں کو بھی ویسے ہی پڑھنی ہے، مردوں کو بھی ویسے ہی پڑھنی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ عورت جوں جوں پردے میں جائے گی اس کی نماز کا اجر بڑھتا جائے گا، نماز کا اجر بڑھتا جائے گا۔ پردے کا فرق ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہاتھ باندھ لیے اور ہاتھ باندھ کے اللہ اکبر، ہاتھ باندھ کے ہم نے کیا کہا؟ سبحانک اللہم۔ ایک بات یاد رکھنا، جتنی نماز ہے نا، نماز ساری اللہ کی توحید ہے، نماز ساری۔ میں کہتا ہوں جس کو نماز سمجھ آ جائے نا، نماز صرف نماز، اس کو عقیدہ توحید سمجھ آ جاتی ہے۔ لو بھائی ہم نے کیا کہا؟ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، ساتھ تیری تعریف کے، وتبارک اسمک، بابرکت ہے تیرا نام، وتعالی جدک، اور بلند ہے تیری شان، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا میرا معبود کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ کتنی بڑی توحید اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ہیں۔ تو میرے بھائی یہ یاد کرنا ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، ساتھ تیری تعریف کے، وتبارک اسمک، اور تیرا نام بڑی برکتوں والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری شان بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن رسول اللہ سے، یا رسول اللہ، جب آپ نماز پڑھاتے ہیں تو اللہ اکبر کر کے آپ چپ رہتے ہیں، پھر اس کے کافی دیر بعد آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ جو آپ چپ رہتے ہیں تو اس چپ رہنے میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یا اللہ مجھے گناہوں سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ اللہم نقنی من الخطایا یا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، یا اللہ جس طرح سفید کپڑے کو میل سے دھو کے پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، یا اللہ تم مجھے اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف کر دے۔ اللہم اغسلنی بالماء والثلج والبرد، یا اللہ مجھے دھو دے بالماء، پانی کے ساتھ، والثلج اور برف کے ساتھ، والبرد اور ٹھنڈک کے ساتھ۔ یہ نبی پاک دعا پڑھا کرتے تھے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، اور پھر اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ہمارا دشمن سب سے بڑا شیطان ہے۔ اللہ نے قرآن میں نشاندہی کی ہے، اللہ فرماتے ہیں انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس لیے اللہ سے اس کے خلاف مدد مانگنی ہے۔ اگر اللہ مدد نہ کرے تو ہم شیطان کے ہیلے اور شیطان کی چالوں سے بچ نہیں سکتے ہیں، شیطان کے وسوسوں سے بچ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا دل کہیں اور گیا ہوا ہے، دماغ میں حساب کوئی اور کر رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اور مدد کیا مانگے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ میں
تو تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری مدد چاہتا ہوں۔ اللہ تو میری مدد فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے، من حمزہ و نفخہ و نفثہ، یا اللہ اس کی پھونکوں سے بچا، اس کے وسوسوں سے بچا، اس کے دل میں ڈالے جانے والے خیالات سے بچا، کیونکہ مالکا میں آج تیرے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تیرے ساتھ بات کروں تو یہ شیطان میرے دل میں کوئی وسوسہ اور خیال نہ ڈالے۔ پھر اس کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر پڑھا قرآن کی ماں کو۔ پھر کس کو پڑھا؟ قرآن کی ماں کو۔ قرآن میں اس کا نام ہے ام القرآن، اس کا نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں۔ اللہ اکبر! قرآن کی ماں کیا ہے؟ کیوں اس کو ماں قرار دیا گیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے 30 سپاروں میں مسئلے بیان کیے ہیں وہ ایک سورت فاتحہ میں بیان کر دیے ہیں۔ ایک سورت فاتحہ میں، صرف ایک سورت فاتحہ میں۔ لو بھائی، ربوبیت، توحید ربوبیت سورت فاتحہ میں، توحید عبادت سورت فاتحہ میں، توحید الوہیت سورت فاتحہ میں۔ ہر توحید کا منبع سورت فاتحہ، اس لیے سورت فاتحہ کو نماز کا لازمی جز قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی لیے نبی پاک کی حدیث ہے جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، بلوغ المرام میں بھی ہے۔ سب حدیث کی کتابوں میں ہے کہ نبی پاک بار بار ارشاد فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جو سورت فاتحہ نہیں پڑھتا لا صلاۃ، بولو، حضور نے فرمایا لا صلاۃ، اس کی نماز ہے، اس کی نماز نہیں ہے جو سورت فاتحہ نہیں پڑھتا۔ بھائی کتنی اہم سورت فاتحہ ہے۔ ترجمہ سنیے اور یاد رکھیے، یاد کہ جب بھی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ یہ ترجمہ جو ہے نا اپنے ذہن میں استحضار رکھنا ہے۔ جب ترجمہ ذہن میں ہوگا توجہ اللہ حاصل ہوگی، انشاءاللہ خشوع و خضوع حاصل ہوگا، دل کا حضور حاصل ہوگا، اور نماز میں انشاءاللہ سرور حاصل ہوگا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن، بڑا ہی مہربان، الرحمن بڑا ہی مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، مالک دن قیامت کا۔ نماز پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی، تیز نہیں پڑھنی، ایسے نہیں پڑھنی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایسے نہیں پڑھنی بھائی، ایک ایک آیت کر کے پڑھنی۔ کیوں ایک ایک آیت پڑھ کر کے پڑھنی ہے؟ حدیث قدسی ہے۔ تسی بڑے دنوں بعد آئے ہو، تھوڑیاں غیر حاضریاں بڑی نے، اگے آ جاؤ، تھوڑے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، توجہ کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت پڑھی، پھر اس کے بعد پتہ کیا کرنا ہے؟ چپ رہنا ہے۔ کیوں چپ رہنا ہے؟ اللہ نے جواب دینا ہے بھائی، حدیث قدسی ہے۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے اللہ سب تیری تعریفیں ہیں، تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اللہ پاک جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مالک یوم الدین، جب بندہ کہتا ہے تو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اللہ جواب دیتا ہے، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف اور میری بزرگی بیان کی ہے، میری بڑائی بیان کی ہے۔ اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے بھائی پورے قرآن پاک کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور پوری سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک، ترجمے پر غور کرنا، ترجمے پر، ایاک نعبد خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا۔ مضارعہ جو ہے نا، دیکھو نا ہماری اردو ہے نا، اس میں ماضی، حال اور مستقبل تین زمانے ہوتے ہیں نا ایسے، عربی میں نا دو ہوتا ہے، پتہ کیسے؟ ماضی اور مضارعہ۔ مضارعہ میں حال بھی پایا جاتا ہے اور استقبال بھی پایا جاتا ہے، مستقبل بھی مضارعہ میں ہی پایا جاتا ہے۔ عربی میں دو ہی ہوتے ہیں، ایک ماضی تے ایک کیا ہوتا ہے؟ مضارعہ۔ مضارعہ میں زمانہ حال بھی پایا جاتا ہے اور زمانہ مستقبل بھی۔ اب نعبدو مضارعہ کا صیغہ ہے، نعبدو کا، نعبدو جمع متکلم کا صیغہ، ترجمہ کیا بنے گا؟ ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے۔ آپ ذرا بولیں گے ذرا میرے ساتھ، بڑی مہربانی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل و دماغ میں یہ آیت بیٹھ جائے، نماز بیٹھ جائے، نماز کا تاکہ سرور آئے۔ ایاکا خاص تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، و ایاکا اور خاص تجھ سے، نستعین مضارعہ کا صیغہ ہے، مدد مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یعنی نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مسیح تو باہر نکلے تو یا علی مدد، یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی بغداد والے ہماری مدد فرما، نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ جب تم نماز میں وعدہ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے، کیا وعدہ کر رہے ہو؟ بولتے نہیں آپ، نہیں وعدہ کرتے نماز میں، کیا وعدہ کرتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تجھ ہی سے تیری ہی عبادت کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا۔ اہدنا، یا اللہ ہمیں چلا، الصراط المستقیم، سیدھی راہ پر چلا، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، یا اللہ جو منعم علیہم ہے میں ان کی راہ مانگتا ہوں، دنیا کا مال نہیں مانگتا، جاہ و جلال نہیں مانگتا، اللہ دنیا تو دے دیتا ہے، بلکہ تو اپنوں کو تھوڑی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو زیادہ دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو اللہ دنیا زیادہ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے، اللہ پاک سے ہم نے نماز میں کیا مانگا؟ یا اللہ میں کیا مانگتا ہوں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھی راہ پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب اللہ پاک کے قرآن سے پوچھ لیں، ربا تو نے کن پر انعام کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، انعم اللہ علیہم جن پر اللہ پاک نے انعام کیا، من النبیین نبیوں سے، والصدیقین اور سچوں سے، والشہداء اور شہداء سے، والصالحین اور نیکوکاروں سے، وحسن اولئک رفیقا،
اور یہ بہترین ہم نشین ہے۔ اب پھر ہم نے اللہ سے کہا غیر المغضوب، نہ جن پر غضب ہوا، غیر المغضوب نہ جن پر غضب ہوا، علیہم جن پر ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ آمین 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 کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ مدینہ پاک ہے نا، مدینہ پاک، وہاں کبوتر ہیں، کبوتر کہتے ہیں اے دانے لے جا تے مدینے دے کبوتراں نوں پا دیں، تے مدینے پاک دے کبوتراں دی وٹھاں دی کیا بات ہے۔ اے مدینے پاک دے کبوتراں دیاں وٹھاں بڑیاں چنگیاں لگدیاں نے، تے رسول پاک دے مصلے اتے جڑا کھلو کے نماز پڑھاندا ہے او چنگا نہیں لگدا، او دی آمین چنگی نہیں لگدی۔ اج بھی مدینے پاک وچ رسول پاک دی قبر روضہ دے قریب آپ دی مسجد دے وچ آمین گونجدی ہے، آمین گونجدی ہے۔ اج بھی خانہ کعبہ دے وچ آمین۔ جے مدینے دے کبوتر چنگے لگدے نے تے مدینے دی نماز چنگی نہیں لگدی۔ ہاں توجہ کرو، ابھی کہتے ہیں سورت فاتحہ نہ پڑھنا، سورت فاتحہ کی بات ہو رہی، میں تو بڑا حیران ہو گیا، پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتا فاتحہ نہ پڑھنا ورنہ منہ میں آگ ڈال دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اب میں آپ کو رسول اللہ کی بات سمجھاتا ہوں، آپ نے اپنے دل و دماغ پہ نوٹ کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا من صلی صلاۃً لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس نے کوئی بھی نماز پڑھی اور اس میں قرآن کی ماں کی تلاوت نہ کی، فصلاتہ اس کی نماز فہی خداجن فہی خداجن فہی خداجن غیر تمام۔ یہ رسول اللہ کے الفاظ 3 دفعہ آپ نے فرمایا فہی خداجن، وہ نامکمل ہے، وہ نامکمل ہے، وہ نامکمل ہے، غیر تمام پوری نہیں ہے، پوری۔ یار چائے پکانے لگے، توجہ کرنا، چائے پکانے لگے، مثال سمجھنا، مثال دے کر سمجھا رہا ہوں۔ دودھ بھی ڈال دیا، چینی بھی ڈال دی، جناب والا وہ جو کیا کہتے ہیں الائچی بھی ڈال دی، صرف کیا نہیں ڈالی؟ پتی نہیں ڈالی، چائے بن جائے گی؟ گل سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اچھا بھائی مٹن کڑھائی بننے لگی، مٹن کڑھائی، پیاز بھی ڈال دیے، ٹماٹر بھی ڈال دیے، گھی بھی، آئل بھی بڑا مہنگا ڈال دیا، ایک نہیں ڈالا تو گوشت نہیں ڈالا، مٹن کڑھائی بن جائے گی؟ او میرے بھائی، او بھائی نماز پڑھنے لگے ہو، سب کچھ رکوع بھی کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے، ایک سورت فاتحہ پڑھی ہی نہیں تو پھر نماز کا نہیں پڑھی؟ پھر کیا نماز؟ پتی کے بغیر چائے کیا ہے؟ اور مٹن گوشت کے بغیر مٹن کڑھائی کیا ہے؟ اسی طرح سورت فاتحہ کے بغیر نماز کیا ہے؟ کوئی نماز نہیں۔ حضور فرما رہے اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ سنن ابی داود میں حوالہ ہے، حوالے کا ذمہ دار میں ظہیر الدین بابر ہوں، جو بولوں گا انشاءاللہ اس کا حوالہ دوں گا۔ حوالے کے بغیر ہم بات نہیں کرتے، دلیل کے بغیر بات نہیں کرتے، کچی باتیں ہم نہیں کرتے، ضعیف حدیثیں ہم نہیں سناتے، ہم سناتے ہیں رب کا قرآن، سناتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سناتے ہیں۔ وابیاں نے مینوں بخشوانا نہیں، ہاں سنیاں نے مینوں پار نہیں لانا، میں اپنے عملہ نال پار جانا ہے، اس لیے میں وہ بات کرتا ہوں جو سچ ہے، جو حق ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی پاک نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، سلام پھیر کے آپ نے فرمایا حل تکرہون خلفی شیئا، کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں یا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تقرؤ الا بفاتحۃ الکتاب، جب میرے پیچھے قیام میں کھڑے ہو تو لا تقرؤ کچھ نہ پڑھا کرو الا بفاتحۃ الکتاب، مگر سورت ہاں۔ اس لیے جو کہتے ہیں نا کہ منہ میں آگ ڈال دی جاتی ہے، فاتحہ نہیں۔ اچھا وہ جو جنازے پر میں گیا تھا، آپ کو جنازے کا احوال بیان کر رہا ہوں، وہ نماز جنازہ پڑھا دی، سلام پھیرا، صرف 2 منٹ میں نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ویسے بھی نہیں کرتے، بس اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم۔ اس کے بعد سب کو کہتے ہیں بھائی 3 دفعہ سورت فاتحہ پڑھ کے نا اس کو بخش دو،
اور ظالمہ جتھے پڑھنی سی اوتھے تے پڑھی ہی نہیں. ہن بھاویں 50 واری پڑھ کے بخشی جا, بھاویں جو مرضی کری جا, وہ جتھے پڑھنی سی سورۃ فاتحہ اوتھے پڑھی ہی نہیں. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیو, سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے, چاہے نماز جنازہ ہو, چاہے نماز اشراق ہو, چاہے نماز تہجد ہو, چاہے فرض نماز ہو یا سنت نماز ہو یا نفل نماز ہو, یا اکیلا پڑھے یا جماعت کے ساتھ پڑھے, ہر نماز میں لازمی چیز کیا ہے بولو؟ سورۃ فاتحہ. قرآن کی ماں, قرآن کی ماں لازمی جز ہے. سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم نے پڑھی قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اس سے کوئی نکلا ہے اور نہ وہ کسی سے نکلا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کی برابری کرنے والا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے, اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ 4 صفتیں ہیں اللہ کی ایسی جس میں اللہ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اکیلا ہو, جو اکیلا ہو, اور دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو بے نیاز ہو, بے پرواہ ہو, اور دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جس کو کسی نے بنایا نہ ہو یا اس سے کوئی بنا نہ ہو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو اس کی برابری کرنے والا کوئی نہ ہو. صرف ایک ہی ذات ہے. ذرا سارے نام بول کے لیں گے, کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اب جناب قیام مکمل کیا. قیام مکمل کرنے کے بعد ہم رکوع میں گئے. رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھائے. یہ ہاتھ کیوں اٹھائے ہیں بھائی, کیوں اٹھائے ہیں؟ اس لیے اٹھائے ہیں کہ ہم نے ہینڈز اپ کیا ہے, اللہ کے سامنے ہینڈز اپ کیا ہے. کیوں ہینڈز اپ کیا ہے؟ جیسے دیکھو نا, فوجی جو ہے وہ گن اٹھاتا ہے, فائر کرنے لگتا ہے, اگلا کیا کرتا ہے؟ ہینڈز اپ کر لیتا ہے, تو پھر وہ فائر نہیں چلاتا ہے. یا اللہ میں گناہگار ہوں, یا اللہ میں سیاہگار ہوں, میں تیری بارگاہ میں آ کے ہار گیا ہوں, مالکا اب تو مجھے معاف کر دے. اور یہ ہینڈز اپ کرنا, رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا, ہاتھوں کو اٹھانا. حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے, حضرت عمر فاروق کیا کرتے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے, حضرت علی کیا کرتے تھے, حضرت عثمان ابن عفان کرتے تھے, عبداللہ ابن عمر کرتے تھے. میں نے عبداللہ ابن عمر کا اس لیے نام لیا ہے کیونکہ عبداللہ ابن عمر بچپن سے رسول اللہ کے ساتھ تھے, انہوں نے بچپن رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہے. مالک ابن حویرث کیا کرتے تھے. امام بخاری نے ایک کتاب لکھی ہے صحیح بخاری, اور بھی بڑی کتابیں لکھی ہیں, لیکن ایک اور کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے جزء رفع الیدین. اس کا نام ہے جزء رفع الیدین, ہاتھ اٹھانے والی کتاب. تو رفع الیدین والی, رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھانے والی ایک باقاعدہ کتاب لکھی امام بخاری نے, اور اس کے شروع میں لکھا وَلَمْ يَثْبُتْ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الصِّحَابَةِ. کسی ایک صحابی سے بھی یہ مجھے بات ثابت نہیں ہوئی کہ لم یرفع یدیہ, کہ جو اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاتے ہوں. بھائی یہ وہابی سنی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے. بھائی رسول اللہ والی نماز پڑھنی ہے, اس لیے جب رکوع میں جانا ہے تو رفع الیدین کرنا ہے, کیونکہ صرف صحیح بخاری میں 7 احادیث ہیں, مسلم شریف میں 9 احادیث ہیں, ابو داؤد شریف میں 13 احادیث ہیں, نسائی شریف میں 9 احادیث ہیں, صحاح 6 میں 47 صحابہ بیان کرتے ہیں. کتنے؟ 40 تے 7 47 47 صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب رکوع جاتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے. اب بندہ رکوع میں گیا تو رکوع میں جاتے ہوئے کمر بھی بالکل سیدھی ہو, سر بھی بالکل سیدھا ہو. اب جا کے کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم, سبحان پاک ہے, ربی میرا رب, میرا داتا, العظیم جو بہت بڑا ہے. ربی کا معنی ہے میرا داتا. کیا ہے معنی؟ میرا داتا. جن کا داتا لاہور والا ہے وہ نہ بولیں, اور جن کا داتا عرشوں والا ہے. ایک وہ ہیں جن کا داتا زیر زمین ہے,
ہیں زیر زمین, زمین دے تھلے, اور ہمارا داتا ساتوں آسمانوں کے اوپر. تو جن کا ساتوں آسمانوں کے اوپر داتا ہے نا, وہ ترجمہ کریں گے سبحان ربی, پاک ہے میرا داتا, العظیم جو بہت بڑا ہے, جو عظیم بہت بڑا ہے, میرا داتا بہت بڑا ہے. اب رکوع جب ایسے کرے, پھر ایسے نہیں کرنا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی, ایسے نہیں کرنا بھائی. پیار سے, محبت سے اللہ کا نام لینا ہے, اور کیا کہنا ہے سبحان ربی العظیم, اور کم از کم 10 بار پڑھنا ہے. کم از کم تو 3 مرتبہ ہے نا, کٹو کٹ 3 مرتبہ ہے, لیکن صحیح تسبیح پتہ کتنی مرتبہ ہے؟ آپ بولیں ذرا تاکہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے. کیا کہنا ہے؟ سبحان ربی العظیم. کتنی بار کہنا ہے؟ انشاءاللہ آپ سب نے کتنی بار کہنا ہے؟ 10 بار کہنا ہے. کیا؟ سبحان ربی العظیم. سبحان, اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں رسول اللہ رکوع میں کیا کرتے تھے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. امی عائشہ بیان فرماتی ہیں جب سے رسول اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی, ہم نے باقی ساری رکوع اور سجدے کی دعائیں چھوڑ دیں, بس یہی کرتے تھے. کیا؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور پھر نبی پاک رکوع میں یہ بھی پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ وجلہ ودکہ واولہ وعلانیتہ وسرہ وعلانیتہ واولہ وآخرہ. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میرے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے, میرے بڑے گناہ بھی معاف کر دے, میرے پہلے گناہ بھی معاف کر دے, میرے بعد والے گناہ بھی معاف کر دے, میرے پوشیدہ گناہ بھی معاف کر دے, اللہ میرے اعلانیہ گناہ بھی. اللہ اکبر. اب رکوع سے جناب اٹھے اور کیا کہا؟ امام نے بھی کہنا سمیع اللہ لمن حمیدہ, مقتدیوں نے بھی کیا کہنا سمیع اللہ لمن حمیدہ, سمیع اللہ لمن حمیدہ. ترجمہ کیا ہے؟ سمیع اللہ, اللہ نے سن لی, سمیع اللہ, اللہ نے سن لی, لمن حمیدہ, جس نے اس کی تعریف کی. ایتھے کی کہندے نے ساڈی سندا ہی نہیں, ایتھے کی کہندے نے ساڈی سندا ہی نہیں, ساڈی سندا ہی نہیں. اور بات سمجھنا میرے بھائی, وہ جو منو مٹی تلے پڑا ہوا ہے وہ سنتا ہے, اور جو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے وہ نہیں سنتا. یار کوئی عقل دی گل ہے, میری بات سمجھو یار, آپ کی بڑی مہربانی. میں کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا, عقل کی بات کر رہا ہوں کہ جو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے وہ سنتا نہیں, اور جو منو مٹی کے تلے پڑا ہوا ہے, اوپر ٹیلیں لگی ہوئی ہیں, وہ سنتا ہے, وہ سنتا ہے. اور وہ سنتا نہیں جو کہتا ہے انی اقرب الیکم من حبل الورید, میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اگر نماز کا ترجمہ آ جائے, خدا کی قسم نماز سے بڑھ کر توحید کوئی نہیں ہے. جب رکوع سے اٹھے تو کیا کہا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. سن لی اللہ نے, سمیع اللہ کا ترجمہ کرنا سن لی اللہ نے, لمن حمیدہ, جس نے اس کی تعریف کی سن لی اللہ نے. ربنا لک الحمد, اے رب تیری ہی تعریفیں ہیں, حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. نبی پاک بخاری شریف میں حدیث ہے, نماز پڑھا کے فارغ ہوئے, آپ نے سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا یہ رکوع کے بعد کس نے کہا تھا ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی؟ ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا, نبی پاک نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 36 فرشتوں کی فوج ان کلمات کو اٹھانے کے لیے آئی ہے. رکوع کے بعد کیا کہنا ہے؟ ربنا لک الحمد. یار اتنی تعریف اللہ کی, ربنا لک الحمد, ربا تیری ہی تعریف ہے, حمدن کثیرن بہت زیادہ تعریف, طیبن پاک, مبارکن بولو برکت والی, فی ہی نماز کا ترجمہ یاد کرنا ہے میرے بھائی, نماز کا ترجمہ. اب رکوع میں چلا, اب رکوع سے سجدہ میں چلا گیا. جب سجدہ میں جائے گا, سجدہ 7 ہڈیوں پر نبی پاک نے فرمایا کرنا ہے, 7 ہڈیوں پر, 7 ہڈیوں پر. پاؤں, دونوں گھٹنے, دونوں ہاتھ, اور ماتھا اور ناک, یہ ایک ہڈی ہے, ماتھا اور ناک, اور پیچھے سے پاؤں ملے ہوئے ہوں.
पीछे से पाँव सजदे में जब जाना है तो पाँव आपस में मिले हुए हों, पाँव की उंगलियां भी किबला रुख हों और हाथों की उंगलियां भी किबला रुख हों, और ये जो कोनियाँ ये बिल्कुल साथ भी ना जुड़ी हों और इतनी भी ना खुली हों कि दूसरों को तकलीफ़ हो, बिल्कुल नॉर्मल, और हाथों की उंगलियां बिल्कुल किबला रुख। अब जनाब जब ऊपर था तो कहता था सुबहान रब्बी अल अज़ीम, अब और नीचे गया है तो कहता सुबहान रब्बी अल आला। अल्लाह सुबहाना पाक है रब्बी मेरा रब, अल आला जो बहुत बुलंद है, जो बहुत क्या है, बहुत बुलंद है। अब ये जनाब पढ़ रहा है सुबहान रब्बी अल आला, पाक है मेरा रब जो बहुत बुलंद है। अल्लाह अकबर। ये सजदे में, और दूसरी जो दुआएं हैं ये भी पढ़ी। सजदे में जब होता है ना बंदा तो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब बंदा उस वक़्त होता है जब सर कहाँ होता है, सजदे में होता है। अल्लाह अकबर। इतना करीब होता है, इतना करीब होता है, इतना करीब होता है कि अल्लाह ताला ने कुरान में हुजूर को हुक्म दिया है। हुक्म अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह फरमाते वस्जुद वक्तरिब, वस्जुद वक्तरिब। तर्जमा करूँ, वस्जुद ऐ मेरे नबी सजदे कर, वक्तरिब और अल्लाह के करीब हो जा। हाँ, अल्लाह अकबर। एक दिन ना रबिया रोज़ रसूलुल्लाह को वज़ू करवाया करते थे। एक दिन आधी रात के टाइम था, हुजूर ने फरमाया रबिया, हुजूर ग़ुलाम हाज़िर है, पानी लाओ वज़ू वाला। वज़ू करवा रहा था, सरकार ने अपना चेहरा अनवर उठाया और फरमाया रबिया आज मांग जो मांगता है, आधी रात का टाइम है, मैं अल्लाह से लेकर दे दूँगा। अल्लाह अकबर। तो रबिया क्या कहते हैं? रबिया कहते हैं या रसूलल्लाह दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए जिस तरह यहाँ आपका ग़ुलाम हूँ जन्नत में भी आपकी ग़ुलामी करता रहूँ। अल्लाह, जन्नत में भी आपके साथ हो जाऊं, बस यही चाहता हूं। या अल्लाह असअलुका मराफ़क़तुका फिल जन्ना, जन्नत में आपका साथ चाहिए। आपने क्या फरमाया? आइन्नी अला कसरत सुजूद, अगर तू या कोई भी मेरा उम्मती मुझे जन्नत में पाना चाहता है और जन्नत में मेरा साथ चाहता है तो ज़्यादा क्या करे? बोलेंगे ज़रा भाई, नबी पाक का जन्नत में साथ पाने के लिए क्या ज़रूरी है? ज़्यादा सजदे और लंबे सजदे, ज़्यादा सजदे और लंबे सजदे। और कम अगर सुबहान रब्बी अल आला भी कहना है तो कितनी बार कहना है? 10 बार। क्या कहना है? सुबहान रब, ऐसे नहीं पढ़ना सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला। ना, नाम अल्लाह का बिगाड़ना नहीं। ये नमाज उल्टा लपेट के ना गंदे कपड़े में नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है कि अल्लाह, नमाज कहती है अल्लाह तुझे जलील करे जैसे तूने मुझे जलील किया है। इसलिए नमाज पढ़नी है सुकून से। इसलिए तो मैं अक्सर कहता हूँ नमाज थोड़ी पढ़ लो पर चंगी पढ़ लो। पर की कर लो? ਹੁਣ एक बंदा इशा ਦੀਆਂ 17 रकातां पढ़दा, 17 ਤੇ पढ़दा है जी सुभान रब्बी अल, सुभान रब्बी अल, सुभान रब्बी अल। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ नहीं, मेरे 4 फर्ज ही पढ़ लवे बड़े ने हैं, 4 फर्ज ही बड़े। अगर ऐसे हाँ 17 कोई पढ़ना चाहे तो मना नहीं है, 17 पढ़े, लेकिन ये है कि पढ़े सुकून के साथ, आराम के साथ पढ़े। वैसे भी जो 17 पढ़ेगा ना सुकून के साथ, 1-2 दिन ही पढ़ेगा। काम तो बंदा थकिया आवे, गल समझो, काम कारोबार तो मुलाजमत तो थकिया आवे, हुण इशा दी अजान हो जाए तो किन्नियां रकातां पढ़नियां? 17। वो आखेगा यार उधरों रोटी खाधी, उधरों गलूदगी हुई, और फिर नमाज ही नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए उसको बेहतर है उसको समझाएं कि भाई 4 फर्ज पढ़ ले, 2 सुनते पढ़ ले, 1 वितर पढ़ ले, तेरा काम चल जाएगा। 7 रकातां नाल भी 10 ला दे पावें हैं। इसलिए मेरे भाई नमाज थोड़ी पढ़ो पर अच्छी पढ़ो, खुशू व खुजू वाली पढ़ो, आजिज़ी और दिल के हुजूर वाली पढ़ो। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अब जनाब सजदों के दरमियान अल्लाह अकबर करके फ़ौरन अल्लाह अकबर करके नहीं गिरना, बल्कि 2 सजदों के दरमियान दुआ पढ़नी है। नबी पाक 2 मरतबा पढ़ते थे रब्बिगफिरली, रब्बिगफिरली। आप सारे बोलेंगे ज़रा ताकि याद हो जाए सबक। 2 सजदों के दरमियान पढ़ना है रब्बिगफिरली। बोले, बोलो, आपको नहीं बख्शिश चाहिए? तर्जुमा पता क्या है? ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ऐ मेरे रब्बा मुझे माफ़ कर दे। 2 सजदों के दरमियान क्या पढ़ना है? बोले,
بولیں گے؟ سارے نہیں بول رہے، سارے نہیں بول رہے، بولیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، دو سجدوں کے درمیان۔ یا دوسری دعا ہے جو 4 حدیث کی کتابوں میں ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی۔ یہ والی دعا مختلف الفاظ کے ساتھ یہ بھی دعا ہے۔ اب دوسرے سجدے میں گیا، اسی طرح پوری نماز، اور پھر التحیات میں بیٹھ گیا۔ التحیات میں، اب التحیات پہ بیٹھتے ہی نا تشہد میں پتہ کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات میری زبان کی باتیں للہ، بولو للہ کا معنی اللہ کے لیے، التحیات للہ اللہ میری ساری زبان کی باتیں للہ اللہ کے لیے، والطیبات میرے جسم کی باتیں، والطیبات کو کیا معنی ہے؟ میرے جسم کی باتیں نا، والصلوات میں نا جسم کی باتیں، والطیبات مال کی باتیں، اللہ مال خرچ کروں گا تو تیری راہ میں، اللہ اپنے آپ کو جھکاؤں گا تو تیرے در پہ، مالکہ زبان سے پکاروں گا تو صرف تیری ذات کو۔ ہاں یہاں کہا، نماز میں کہا وطیبات، مال تیری راہ میں خرچ کروں گا، تے جا کے بکرے غیراں دے نام تے دتے، دیگاں کسے غیراں دے نام تیاں دتیاں، نا نا نا، جب نماز میں رب سے وعدہ کر کے جا رہے ہو، رب نال وعدہ کیتا جے التحیات میری زبان کی ساری باتیں للہ، ترجمہ کرو یار، میری زبان کی ساری باتیں للہ اللہ کے لیے، زبان سے مشکل میں، پریشانی میں، ٹینشن میں، بیماری میں، یا اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں زبان سے پکاروں گا تو صرف تجھ ہی کو پکاروں گا، والصلوات یا اللہ یہ جسم تو نے دیا ہے اس کو جھکاؤں گا تو صرف تیرے آگے جھکاؤں گا، والطیبات اللہ پیسہ تو نے دیا ہے، مال تو نے دیا ہے، اللہ مال خرچ کروں گا تو صرف تیری راہ میں خرچ کروں گا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، سلام ہو آپ پر اے نبی ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ اللہ کی برکتیں ہوں، السلام علینا سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو، اشہد میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ کہ نہیں ہے کوئی الہ الا مگر اللہ الہ الا اللہ مگر اللہ وحدہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمدن بے شک محمد عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے نہیں ہو، اشہد ان محمدن نورہ ورسولہ، یہاں کہتے ہیں نور من نور اللہ ہے، نماز عقیدہ توحید ہے، نماز عقیدہ، نماز کا ترجمہ سمجھو میرے بھائی، نماز کا ترجمہ، نماز سمجھ کے پڑھو انشاءاللہ عقیدہ توحید سمجھ آ جائے گا۔ کیا کہا؟ اشہد میں گواہی دیتا ہوں ان محمدن بے شک محمد عبدہ، ترجمہ کرو یار، اس کے بندے ہیں، عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ اب میں نے کہا یا اللہ تیرے نبی نے مجھے دین پہنچانے میں بڑی مشکلات، بڑی پریشانیاں، بڑی ٹینشنیں اٹھائیں، یا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کوئی نیکی کرے نا، کوئی بزرگ پتہ کیا کہتے ہیں، جا تیرا بھی بھلا ہوئے تے تیرے بچیاں دا بھی بھلا ہو، انجی کہندے نا، تو یہی کہا ہم نے کہ اللہ ہمارے نبی نے ہم تک تیرا دین پہنچانے میں یا اللہ جتنی محنتیں کی ہیں، اب میں کہتا ہوں یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اللہم صلی علی، آپ سارے بولیں یار، یہ بھی نہیں بولیں گے، اللہم صلی علی، اے اللہ رحمتیں بیچ، علی محمد کس پر؟ محمد پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ ٹائم ہو گیا ہے،
انشاءاللہ درود شریف سے شروع کریں گے اگلے جمعے انشاءاللہ، اور نماز کے بعد کے اذکار جو ہے نا، نماز کے بعد کے اذکار وہ بھی انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ درود پاک سے شروع کریں گے انشاءاللہ، اور پھر نماز کے اذکار تک لے کے جائیں گے اگلے جمعے انشاءاللہ۔ تو سبق پڑھنے کے لیے 12 بجے آئیں گے انشاءاللہ؟ ڈھیلے بول رہے ہیں۔ سبق پڑھنے کے لیے کلاس میں کتنے بجے آنا ہے؟ 12 بجے آنا ہے، 12 بجے وضو وغیرہ کرتے ہوئے 12:15 ہو جائیں گے اور انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا۔ آپ نے اگلے جمعہ چاڑن نہیں ہونا، جمعہ چاڑن نہیں آنا، سبق پڑھنے آنا ہے۔ کیا کرنے آنا ہے؟ بولتے نہیں آپ؟ سبق پڑھنے آنا ہے انشاءاللہ 12 بجے پورے سب انشاءاللہ۔ کتنے بجے مسجد میں حاضر ہوں گے؟ کلاس میں انشاءاللہ 12 بجے انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ جو ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں اور 100% ٹوٹی پھوٹی ہیں، یا اللہ تو اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔